بات کرتے ہیں آئینی شک 239(4) کی، جس کے مطابق اگر آپ نے صوبے کی باؤنڈریز چینج کرنی ہے، آپ کو صوبائی اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں دونوں میں 2/3 میجورٹی چاہیے. اگر ہم نے اس کو بائی پاس کرنا ہو، سو وٹ کائنڈ آف آپشنز ڈو وی ہیو اویلیبل، بیکاز تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے اچیو کرنا. بہت شکریہ. دیکھیے، اگر اتفاق رائے کے بغیر ہی چیزوں کو امپوز کرنا ہے تو اس کے تو نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. جمہوریت میں، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک کا جمہوری نظام کے تحت بنا ہوا ہے، اس کا ایک آئین ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ اتفاق رائے کی ضرورت ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو کسی طرح سے سرکموینٹ کرنا چاہیں تو ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اس آئین کے اس آرٹیکل کا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کو 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ اس کے اندر ترمیم کر دے کہ صوبائی اسمبلیوں کا 2/3 میجورٹی سے قرارداد پاس کرنا لازمی نہیں ہے، اور یہ صرف پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی سے ہو سکتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ کر بھی لیا جائے اور عوام کی ناراضگی صوبوں میں مول لے بھی لی جائے، تو پھر بھی کیا یقین ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر 2/3 میجورٹی مل جائے گی؟ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ صحیح راستہ یہ ہے کہ عوام کے اندر اور صوبوں کے اندر اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر اتفاق رائے کیا جائے، اس کا موقع دیا جائے اور جلد بازی نہ کی جائے. اوکے سر، 18th امینڈمنٹ کی بات ہے جس کا مین پرپز اختیارات کی ڈیوالومنٹ تھا. کیا ہمارے آئین میں اس ٹائم ایسی کوئی شک موجود ہے جو صوبوں کو فورس کرے کہ وہ مالی اور انتظامی اختیارات جو ہیں وہ مقامی حکومتوں کو منتقل کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا مقصد ڈیولوشن ہے. ڈیولوشن کبھی انہوں نے کہا نہیں ایکسپریسلی. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صوبے بہت زیادہ اسرٹ کرنے لگ گئے ہیں اور وہ مرکز کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے، بہت سٹرانگ ہو گئے ہیں، تو ان کو ذرا تھوڑا سا اپنے مقام پہ لانے کے لیے مزید صوبے تشکیل دیے جائیں. لیکن اگر مقصد ڈیولوشن ہو تو پھر ہمارے پاس آرٹیکل 140A تو موجود ہے. اس کی میرے خیال میں مزید تشریح کرنی چاہیے آئین کے اندر، اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مقامی حکومتوں کے اختیارات کیا ہوں گے اور ان کو کتنے % وسائل دیے جائیں گے ڈیولپمنٹ کی مد میں، ٹوٹل ڈیولپمنٹ آف دی پروونس کے لیے. تو یہ اگر آئینی ترمیم کی جائے، جو کہ بہت ضروری ہے کرنا، تو پھر شاید مقامی حکومتوں کا نظام سٹرانگ بھی ہو جائے، ایفیکٹو بھی ہو جائے، اور اس کی وجہ سے اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو جائیں، اور پھر شاید صوبے بھی اتنے طاقتور نہ رہیں کیونکہ ان کے کچھ اختیارات مقامی سطح تک منتقل ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں صحیح راستہ تو یہ ہے، بجائے صوبوں کو کریٹ کرنے کے مشکل راستے کا انتخاب کیا جائے. سر، یہ 140A جو ہے ایک آئینی شک ہے جس میں لوکل گورنمنٹ کی کریشن کی بات ہے، لیکن ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں نظر آتی. پنجاب میں لاسٹ ٹائم 2014 میں الیکشنز ہوئے تھے، تو واٹس یور کامنٹ آن دس سچویشن؟ دیکھیے، یہ جو شک ہے نا 140A، یہ جو آرٹیکل 140A ہے، یہ ایک وش لسٹ ہے. وش لسٹ بھی نہیں ہے کہ وش کی 4-5 لائنیں ہیں، تفصیلات نہیں ہیں. جس طرح صوبائی حکومت اور صوبوں کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہے آئین کے اندر، اور وفاقی حکومت کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہے. اگر مقامی حکومتیں 3rd tier آف گورنمنٹ ہیں، جو کہ وہ ہیں، تو پھر ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی تفصیلات آئین میں ہونی چاہیے. چند مائنر تفصیلات کو صوبوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے تو اپنے حالات کے مطابق اس میں تبدیلی کر دیں، لیکن ٹوٹلی اس کی تفصیلات کو صوبوں کے حوالے کر دینا اور اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، وہ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ صوبے اپنے اختیارات سے اور اپنے وسائل سے دستبردار ہو کے مقامی سطح پہ دینے کو تیار نہیں ہیں. اسی لیے یہاں پہ کبھی انتخابات نہیں ہوتے، ہو جائیں تو حکومتیں برخاست کر دی جاتی ہیں. قانون ایسا بنایا جاتا ہے کہ صوبوں کے مقامی حکومتوں کے پاس اختیارات نہ ہوں. تو میرے خیال میں ضروری ہو گیا ہے کہ انڈیا کی مثال کو سامنے رکھ کے، انہوں نے بھی 45 سال کے بعد یہی کیا تھا کہ اپنے آئین کے اندر ترامیم لائے تھے مقامی حکومتوں کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے. ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا،
اور یہ کریں گے تو پھر شاید یہ مسئلے جو اس وقت سر اٹھا رہے ہیں گورننس کے کہ گورننس کلیپس کر گئی ہے وہ شاید حل ہو جائے. آپ کا یہ خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو گراس روٹ لیول پہ امپاور کرنا ایک بہتر طریقہ کار ہے کمپیئر ٹو دا کریشن آف پروونسز، لیکن obviously جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ ہمارے جو پڑوس ممالک ہیں ان میں یہ کیا گیا ہے، اگر ہم اس راہ پر چلتے ہیں تو آپ کے خیال میں بیسٹ میکنزم کیا ہے نئے پروونسز بنانے کا؟ جیسے کہ پاکستان میں اب 4 پروونسز ہیں اس ٹائم، اگر ان کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہو، what is the best way forward to implement that؟ دیکھیے اس کے لیے جو صحیح طریقہ کار ہے اس کے لیے میں ایک بار پھر آپ کو انڈیا کی مثال دوں گا. اوکے. انڈیا میں جو نئے اسٹیٹس کی ری آرگنائزیشن ہوئی تھی اس کے لیے انہوں نے اسٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا تھا. پارلیمنٹ نے یہ کمیشن بنایا تھا اور اس کمیشن نے 1953 سے 1955 تک 2 سال کام کیا اور پھر اس نے اپنی ریکمنڈیشن بنائی بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے. انڈیا کے جو ایشوز تھے جن کی وجہ سے لوگ مزید اسٹیٹس کا مطالبہ کر رہے تھے تو پھر یہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوا یہ ان کی ریکمنڈیشن اور پارلیمنٹ نے پھر اس کو 1956 میں اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ پاس کیا اور اس کے بعد پھر یہ نئی اسٹیٹس تشکیل دی گئیں اور یہ 14 اسٹیٹس تھیں اس وقت بھی. ان کو پھر 28 گریجولی ہوئیں، یعنی ہر سال 2 سال 3 سال کے بعد کچھ نئی اسٹیٹس کریٹ ہوتی رہیں اور آخری اسٹیٹس پہ جو تبدیلی ہوئی وہ 2019 میں ہوئی. تو میرے خیال میں یہ دیکھیے نا اس پہ کتنا پیریڈ صرف ہوا. ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں، ہم تو 27ویں آئینوی ترمیم بھی 5 دن میں کر لیتے ہیں جس میں نیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنا، ملٹری کا نیا نظام بھی تشکیل پایا اور اکاؤنٹیبلٹی کی بھی نئی چیزیں شامل کی گئیں. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت کرٹیکل اور حساس معاملات ہیں، اس کے بارے میں اچھی طرح بیٹھ کے سوچنا چاہیے. آفٹر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے کمیٹی نے کوئی تقریباً 1 سال اس کے اوپر غور کیا تھا، 10 ماہ تو غور کیا تھا اور 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئی تھیں. تو یہی کام کرنا چاہیے، جلدی میں کریں گے تو خرابی کا امکان ہے. ٹرو، ہیسٹ میکس ویسٹ. لیکن آپ نے جیسے انڈیا کی اگزامپل دی تو وہاں پہ لنگوسٹک بیسز بھی تھیں نئے صوبوں کی کریشن پہ، جیسے کہ تیلگو بولنے والے جو لوگ تھے دے وانٹیڈ اے سیپریٹ پروونس. سملرلی پاکستان میں جو سرائکی بیلٹ ہے دے وانٹ اے سرائکستان. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا طریقہ کار ٹھیک تھا تو پھر کیا پاکستان کو بھی یہ لنگوسٹک بیسز پہ اور ان ایتھنک بیسز پر ڈویژنز کرنی چاہیے؟ از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں دیکھیے میں تو پروسیجر کی بات کی ہے. وہاں پہ جو ٹریگر تھا نئے پروونسز کی کریشن کا وہ لینگویج تھی. وہاں پہ بہت سی لینگویج ہیں اور خاص طور پہ ساؤتھ انڈیا والے لوگ اپنی لینگویجز کے بارے میں جو 3-4 لینگویجز ہیں وہ بہت سینسٹیو تھے. اور 1953 میں وہاں پہ ساؤتھ میں ایک بھوک ہڑتال ہوئی تھی جس میں ایک سیاسی کارکن کی ہلاکت ہو گئی تھی. اس کے بعد وہاں فسادات پھوٹ پڑے تھے. تو وہاں پہ جو نئے پروونسز کا ٹریگر تھا وہ لینگویجز تھے. اس لیے موسٹلی جو پروونس وہاں بنے ہیں، اسٹیٹس بنی ہیں، اس کی بنیاد لینگویج ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ سرائکستان کا آپ نے ذکر کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ سرائکستان، میرا خود اس علاقے سے تعلق ہے کہ سرائکستان کو بہت ہی پاپولر مطالبہ ہے. ہاں جنوبی پنجاب کا مطالبہ ہے اور بھاولپور اسٹیٹ کا مطالبہ ہے، لیکن وہ لینگویج بنیادی اس میں فیچر نہیں ہے. اس میں بنیادی فیچر یہ ہے کہ اس علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر ان کو ترقی میں وہ حصہ نہیں دیا گیا جو آبادی کے بنیاد پہ ان کا حق تھا. تو یہ مختلف علاقوں میں یہ صورتحال ہے. کہیں ہو سکتا ہے لنگوسٹک بھی باتیں ہوں، اس کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ نئے صوبے بنانا شروع کریں گے تو پھر یہ لینگویج کے معاملے بھی اٹھیں گے. جیسے ہزارہ صوبے کے لوگ کہتے ہیں ہماری پشتو زبان نہیں ہے، ہم تو الگ صوبہ چاہتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی پشتون سپیکنگ، پشتو سپیکنگ اور بلوچی سپیکنگ لوگ بھی الگ الگ صوبہ دو بنانا چاہتے ہوں گے. تو یہ پھر نیا ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا. تو آپ اس پینڈوراز باکس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، لیکن اس کے لیے پھر یہ کمیشن بنائیے جو اس پہ اچھی طرح سے غور کر لے اور پھر پارلیمنٹ بھی اس کے اوپر غور کر کے بنیادی اور آخری فیصلہ کر لیں. سر یہ ایک اور تجویز بھی سامنے آئی کہ پاکستان میں اس ٹائم جو ہے 160 ضلع ہیں
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر انہی 160 ضلعوں کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں تو اس تجویز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو صوبے ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں ہوتے. آپ نے ڈسٹرکٹس کی بات کی نا, ڈسٹرکٹ ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ, ڈویژن ہوتا ہے, تحصیل ہوتی ہے, تعلقہ ہوتا ہے. یہ تو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں اور یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے بنتے ہیں. کوئی بھی حکومت اپنے صوبے کے اندر ڈسٹرکٹ بنا دے, ڈویژن بنا دے, اس کے لیے کسی لیجسلیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی آئینی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو صوبہ ہے وہ ایک سیاسی اینٹی ہے. وہ صوبہ بنانے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. باقی آپ اپنے ڈسٹرکٹ بنا دیں, ان کو اختیارات دے دیں, اور اس کا طریقہ تو وہی ہے جو میں نے مقامی حکومتوں کا کہا ہے. اس کے ذریعے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنا دیں, تحصیل گورنمنٹس بنا دیں, انہیں اختیارات دے دیں. لیکن ہر صوبے کے اندر اگر آپ اسے صوبہ بنائیں گے تو پھر وہاں پہ ایک گورنر لگے گا, ایک چیف منسٹر لگے گا, وہاں کی ایک کیبنٹ ہوگی, وہاں کی ایک صوبائی اسمبلی ہوگی, اس کے لیے ہائی کورٹ ہوگی, اس کے لیے پبلک سروس کمیشن ہوگی. تو یہ اتنے پیسے کہاں ہیں ہمارے پاس, ہم افورڈ کر سکتے ہیں کیا؟ تو میرے خیال میں یہ ایک امپریکٹیکل آئیڈیا ہے. تو صوبوں کی بجائے آپ مقامی حکومتوں کو اسٹرینگتھن کریں, لیکن صوبے بنانا ہی ہے تو پھر اس کے لیے تفصیل سے غور کرنا ضروری ہوگا. آپ نے اخراجات کی بات کی. in the hypothetical scenario that we move forward with the creation of new provinces, NFC ایوارڈ جو ہے اور جو پیسوں کی ڈویژن ہے یا جو واٹر ریسورسز کی ڈویژن ہے, اس میں کس قسم کی پرابلمز فیس کر سکتے ہیں ہم؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے اب NFC اگر نئے صوبے بنیں گے تو نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر پھر ان نئے صوبوں کی بھی حصے کا فیصلہ کرنا ہوگا. اب دیکھیے نا, ہم ان 4 صوبوں کے ساتھ بھی بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں. اور نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہر 5 سال بعد آ جانا چاہیے, وہ نہیں آتا طویل عرصے کے بعد. تو اگر زیادہ صوبے ہوں گے تو یہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. یہ پانی کی جو اپورشنمنٹ کا فیصلہ ہوا تھا, ایک اپورشنمنٹ ایکارڈ کی صورت میں, وہ بھی 4 صوبوں کے درمیان ہوا تھا. اور ایک باڈی بنی تھی انڈس ریور سسٹم اتھارٹی, ارسا, اس میں بھی ان 4 صوبوں کی نمائندگی ہے. اگر آپ یہ نئے صوبے بنائیں گے تو اس میں بھی نمائندگی آپ کو مزید دینی پڑے گی, اور واٹر کے شیئر کو بھی شاید مزید تقسیم کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو نیشنل اکنامک کونسل کے اندر بھی صوبوں کو نمائندگی دینی پڑے گی. اس طرح کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی نمائندگی دینی پڑے گی. یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ یہ صوبوں کی بات لے کے کھڑے بھی ہوئے ہیں تو بہت سٹرونگ مطالبہ ہے کہ انٹرم مدعیات پہ ہی صحیح, آزاد کشمیر کو بھی ایک صوبے کے تمام اختیارات اور حقوق دیے جائیں, اور گلگت بلتستان کو بھی صوبے کے برابر اور تمام چیزیں کی بھی نمائندگی پھر سینٹ میں بھی ہو, نیشنل اسمبلی میں بھی ہو, اور ان تمام فیڈرل سٹرکچرز کے اندر ہو جو باقی صوبوں کا ہے. تو یہ کرنا پھر بہت ضروری ہوگا میرے خیال میں. اور یہ ساری صورتحال آپ یہ ذہن میں نہ سوچیں کہ یہ چند دن کے اندر یا 2-1 ہفتوں کے اندر یہ ہو جائے گا. یہ بڑا مشکل کام ہوگا, اس پہ سوچ بچار کر کے پھر یہ کام کرنا چاہیے.